اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ بس اسی طرح ہمیں دیکھتے رہیے، پلیٹوں کی طرف نہ دیکھیں ورنہ آپ کو دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے، خاور نے ہنستے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے فلاسک میں سے چائے پیالیوں میں ڈالنی شروع کر دی، اور پھر ان سب نے واقعی انتہائی بے تکلفانہ انداز میں چائے پینے کے ساتھ ساتھ پلیٹیں صاف کرنی شروع کر دی۔ ارے مال مفت، دل بے رحم، ارے کچھ تو چھوڑ دو، عمران نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ خالی پلیٹیں چھوڑ جائیں گے، آپ بے فکر رہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، تو عمران نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے چیزیں اٹھا کر منہ میں ڈالنی شروع کر دیں۔ اوہ اس قدر تیزی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے عمران صاحب، کافی مال ہے، اطمینان سے کھائیں، خاور نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے کچھ تو حق بحقدار رسید ہونا چاہیے، عمران نے تیزی سے منہ بناتے ہوئے کہا، اور کمرہ بے اختیار قہقہوں سے گونج اٹھا۔ آپ نے اس فلم والا سین یاد دلا دیا ہے جس میں ایک مزاحیہ اداکار چھولے وغیرہ بیچتا تھا۔ وہ پتنگوں کا بھی بے حد شوقین تھا، چنانچہ اسے اچانک آسمان پر ایک کٹی ہوئی پتنگ ڈولتی ہوئی نظر آ گئی تو اس نے چھولوں کا چھابا وہیں سڑک کے کنارے رکھا اور پتنگ لوٹنے کے لیے دوڑ پڑا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے گلے میں پھٹی ہوئی پتنگ موجود تھی اور وہ ڈور ہاتھ میں لپیٹ رہا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک بیل اس کے چھولے کھانے میں مصروف تھا۔ اس نے پہلے تو اس بیل کو بھگانے اور چھولے کھانے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے نہ روک سکا، تو اس نے بالکل آپ کی طرح دونوں ہاتھوں سے خود بھی چھولے کھانے شروع کر دیے تاکہ سب کچھ تو بیل نہ کھا جائے، کچھ تو وہ بچا کر اپنے پیٹ میں بھی ڈال لے۔ آپ نے بھی آج وہی کام دکھایا ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس بیچارے کا واسطہ تو ایک سے پڑا تھا، یہاں تو تین ہیں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور کمرہ ایک بار پھر قہقہوں سے گونج اٹھا۔ ظاہر ہے وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران نے ان تینوں کو ہی بیل بنا دیا تھا۔ شکر ہے اس فلم میں بیل دکھایا گیا تھا، گائے نہیں دکھائی گئی تھی، خاور نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر تو میں اتنا مال اور نکال کر لے آتا، ظاہر ہے ایک کی بجائے 3، واہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار اس قدر زوردار قہقہے لگے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے چھت ہی اڑ جائے گی، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ بے بس و لاچار بے کس علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا تو صفدر اور ساتھی بے اختیار مسکرا دیے۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ اوہ تم، کیا بات ہے، کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے اتنی جلدی ٹائیگر کی کال کی امید نہ تھی۔ باس، اس تاجو کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، اسے ناگی گروپ کے آدمیوں نے اس لیے ہلاک کر دیا ہے کہ وہ لڑکی کو اغوا کرنے میں ناکام رہا تھا۔ کار چلانا اس کی ذمہ داری تھی اور کار خراب ہو گئی، اس کی پاداش میں اسے موت کی سزا دی گئی ہے کیونکہ کسی پارٹی سے وہ وعدہ پورا نہیں کرا سکا۔ یہ گروپ نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں دوسرے ملکوں میں اسمگل کرنے کا دھندا کرتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ لڑکیاں اغوا کر کے اسمگل کرتا ہے؟ کیا مطلب؟ اس سے انہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ لوگ کیا کرتے ہیں لڑکیوں کا؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باہر یہ دھندا بہت عروج پر ہے، دوسرے ملکوں کے خوابہ خانوں میں یہ لڑکیاں بھجوائی جاتی ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوہ ویری بیڈ، یہ تو انتہائی بھیانک جرم ہے کہ شریف لڑکیوں کو اس طرح جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ اوہ کہاں ہے وہ ناگی؟ عمران نے انتہائی تلخ اور غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت پاکیشہ میں نہیں ہے، کہیں باہر گیا ہوا ہے، البتہ اس کا اسسٹنٹ جانی کلب میں موجود ہے، اگر آپ کہیں تو اسے میں اغوا کر کے لے آؤں، ٹائیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے اغوا کر کے رانا ہاؤس پہنچا دو تاکہ میں اسی سے اس جہنمی کاروبار کا سیٹ اپ معلوم کر سکوں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں اسے وہاں پہنچا کر آپ کو فون کر دوں گا، ٹائیگر نے کہا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیا قصہ ہے عمران صاحب، کن لڑکیوں کی بات ہو رہی تھی؟ صفدر اور دوسرے ساتھیوں نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو عمران نے انہیں گزشتہ رات کے 1-1:30 بجے ایک نوجوان لڑکی کی اچانک آمد سے لے کر اس کے گھر پہنچانے اور پھر ہسپتال اور اس کے بعد واپس آنے کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی۔ تو آپ یہ نیک کام کر کے واپس آ رہے تھے؟ آئی ایم سوری عمران صاحب کہ میں نے آپ پر آوارہ گردی کا الزام لگایا، صفدر نے انتہائی افسوس بھرے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کا ستا ہوا چہرہ دوبارہ نارمل ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، جب تمہیں اصل واردات کا علم ہی نہیں تھا تو تم نے ایسا ہی کہنا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عمران صاحب کیا مجرموں کا پتہ چل گیا ہے جو ٹائیگر نے کال کی ہے؟ خاور نے پوچھا۔
جس آدمی کو شناخت کیا گیا تھا اسے آج صبح اس کے رہائش گاہ پر گولی مار دی گئی ہے۔ اس آدمی کا تعلق کسی بدماش ناگی گروپ سے تھا۔ ٹائیگر کی انکوائری کے مطابق یہ بدماش گروپ لڑکیوں کو اغوا کر کے غیر ملک اسمگل کرنے کا مکروہ دھندا کرتا ہے۔ اس گروپ کا سربراہ ناگی تو ملک سے باہر گیا ہوا ہے، البتہ اس کا اسسٹنٹ جانی موجود ہے۔ میں نے ٹائیگر سے کہا ہے کہ وہ اس جانی کو اغوا کر کے رانا ہاؤس پہنچا دے تاکہ اس سے مکروہ دھندے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر کے ان لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے، عمران نے کہا۔ صدیقی بھی گزشتہ ایک ہفتے سے اسی طرح ایک کیس کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے میں مصروف ہے۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ دارالحکومت سمیت پورے پاکیزہ سے نوجوان اور شریف لڑکیوں کو اغوا کر کے اسمگل کرنے کا دھندا ان دنوں پورے زوروں پر ہے اور بڑی بڑی تنظیمیں اس میں ملوث ہیں۔ وہ اس پوائنٹ پر کام کر رہا ہے، چوہان نے کہا۔ اگر صدیقی کی معلومات درست ہیں تو پھر اس مکروہ دھندے کے خلاف ہمیں پوری قوت سے کام کرنا پڑے گا۔ نہ جانے ان لوگوں نے اب تک کتنے خاندانوں کو تباہ کر دیا ہو، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، نہ صرف ان مجرموں کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے بلکہ ان کے پیچھے جو اصل سرپرست ہیں انہیں بھی منظر عام پر لانا چاہیے، اور نہ 10 غنڈے آپ جیلوں میں پہنچا دیں گے تو 20 اور سامنے آ جائیں گے، صفدر نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں چیف سے بات کر کے اس سلسلے میں کام کرنے کی باقاعدہ اجازت لے لینی چاہیے تاکہ ان کے خلاف بھرپور انداز میں کام کیا جا سکے، خاور نے کہا۔ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، چیف نے اس مقصد کے لیے 4 سٹارز کی منظوری دی ہوئی ہے اور یہ مشن 4 سٹارز کا ہی بنتا ہے، چوہان نے کہا۔ ان مجرموں کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ ان لڑکیوں کو بھی واپس لانا چاہیے جنہیں یہ لوگ اسمگل کر چکے ہیں تاکہ ان کی زندگیاں تو اس عذاب سے نکل سکیں، صفدر نے کہا۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ ان لڑکیوں کو قبول ہی نہیں کرتا، حالانکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگیاں تلخ کر دی جاتی ہیں۔ بہرحال صفدر کی بات ٹھیک ہے، ان لڑکیوں کو واقعی اس عذاب سے نجات ملنی چاہیے، پھر چاہے انہیں یہاں کسی فلاحی ادارے میں پہنچا دیا جائے جہاں وہ عزت کی زندگی گزار سکیں، عمران نے کہا، اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ اگر آپ چاہیں تو اس سلسلے میں صدیقی سے معلومات حاصل کر لیں، خاور نے کہا۔ پہلے میں خود اس سلسلے میں جانی سے پوچھ گچھ کر لوں، پھر صدیقی سے بات کروں گا، عمران نے کہا تو صفدر اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران صاحب، آپ اب ہمیں اجازت دیجیے تاکہ آپ اطمینان سے اس کیس پر کام کر سکیں، البتہ میری ایک درخواست ہے کہ اس بار آپ پوری ٹیم کو اس کیس میں شامل کر لیں۔ اس وقت کوئی اور کیس تو سامنے نہیں ہے اور فارغ رہ کر ہم بھی تنگ آ چکے ہیں، صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اگر ضروری ہوا تو تم لوگوں کو بیرون ملک اسمگل شدہ لڑکیوں کو واپس لانے کا مشن سونپ دیا جائے گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی اس کیس کی صحیح نوعیت تو سامنے آئے، عمران نے کہا تو صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ تینوں اجازت لے کر سلام کر کے واپس چلے گئے تو عمران نے لباس تبدیل کیا اور پھر فلیٹ کے وہ رانا ہاؤس روانہ ہو گیا۔ جب سے اس نے ٹائیگر سے سنا تھا کہ یہ لوگ شریف لڑکیوں کو اغوا کر کے بیرون ملک قیبہ خانوں میں اسمگل کر رہے ہیں، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک لمحے میں نہ صرف ان لڑکیوں کو واپس لے آئے بلکہ اس سارے گروپ یا تنظیموں کو زندہ زمین میں دفن کر دے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ٹائیگر کی کال کا آنا گوارا ہی نہ کیا تھا، اور صفدر اور اس کے ساتھیوں کے جاتے ہی وہ بھی رانا ہاؤس چل پڑا تھا۔ جیسے ہی رانا ہاؤس کے گیٹ پر پہنچا، اس نے وہاں پہلے سے ٹائیگر کی کار کھڑی دیکھی، جبکہ ٹائیگر کار سے نکل کر کال بیل کا بٹن پریس کرنے کے لیے گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران کی کار رکنے کی آواز سنتے ہی وہ تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے عمران کی طرف بڑھ گیا۔ میں اسے لے آیا ہوں، باس کار کی عقبی سیٹوں کے درمیان پڑا ہوا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، کال بیل بجاؤ، عمران نے کہا تو ٹائیگر ایک بار پھر واپس مڑا اور اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد اندر بنی ہوئی چھوٹی کھڑکی کھلی اور جوزف باہر آ گیا۔ جوزف، پھاٹک کھولو، عمران نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر کہا۔ یس باس، جوزف نے کہا اور تیزی سے واپس چلا گیا، جبکہ واپس اپنی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھلتے ہی ٹائیگر نے کار آگے بڑھا دی اور عمران اس کے پیچھے اندر لے گیا۔ وہ دونوں کاریں پورش میں جا کر رکی تو عمران نیچے اتر آیا۔ اسی لمحے برآمدے سے جوانا بھی قدم بڑھاتے آگے آ گیا۔ اس نے عمران کو سلام کیا۔ جوانا، ٹائیگر کی کار کی عقبی سیٹ کے نیچے ایک بے ہوش آدمی پڑا ہوا ہے، اسے بلیک روم میں لے جاؤ اور راڈز میں جکڑ دو، عمران نے جوانا سے کہا تو جوانا سر ہلاتا ہوا ٹائیگر کی طرف بڑھ گیا، جو کار کا عقبی دروازہ کھول کر خود ہی اندر موجود بے ہوش بھاری بھرکم آدمی کو کھینچنے میں مصروف تھا، جبکہ جوزف پھاٹک بند کر کے واپس عمران کی طرف آ رہا تھا۔ جوانا نے ایک جھٹکے سے اس آدمی کو باہر کھینچا اور اسے کاندھے پر ڈال کر وہ عمارت کی اندرونی سمت کی طرف بڑھ گیا۔
تم نے معلومات کی ہیں کہ یہ لوگ کس ٹائپ کی لڑکیاں اغوا کرتے ہیں اور پھر انہیں کس کے ذریعے اسمگل کرتے ہیں؟ عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس، تفصیلی انکوائری تو نہیں ہو سکی، صرف سرسری طور پر پتہ چلا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا گروپ نہیں ہے، بلکہ اس گروپ کی جڑیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں اور عام طور پر یہ راہ جاتی شریف لڑکیوں کو اغوا کر کے اپنے کسی اڈے پر لے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے انہیں خفیہ طور پر بیرون ملک پہنچا دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اندرون ملک بھی انہوں نے خفیہ قوبہ خانے بنائے ہوئے ہوں جہاں پر ان لڑکیوں کو لے جایا جاتا ہو۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس جانے کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا اسے تمام معلومات ہوں گی؟ عمران نے کہا۔ یہ ناگی کا اسسٹنٹ ہے اور ناگی گروپ کے اس معاملے میں کافی سینئر ہے، اس لیے بہرحال کچھ نہ کچھ تو اسے ضرور معلوم ہوگا، ٹائیگر نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اندرونی طرف کو بڑھ گیا۔ ٹائیگر بھی اس کے پیچھے تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بلیک روم میں پہنچ گئے جہاں جوانا نے اس آدمی کو ایک کرسی پر راڈز میں جکڑ دیا تھا۔ جوزف بھی ان کے پیچھے ہی بلیک روم میں آ گیا۔ یہ کون ہے ماسٹر؟ شکل صورت سے تو عام غنڈہ ہی لگتا ہے، جوانا نے کہا۔ ہاں، لیکن ان لوگوں کا جرم نہ صرف بھیانک ہے بلکہ ناقابل معافی بھی ہے، عمران نے کہا، اور کرسی گھسیٹ کر وہ واپس اس آدمی کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ٹائیگر کو بھی اس نے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیسا جرم ماسٹر؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ اس گروپ کا ممبر ہے جو شریف لڑکیوں کو اغوا کر کے اندرون اور بیرون ملک قوبہ خانوں میں فروخت کر دیتے ہیں، عمران نے نفرت آمیز لہجے میں جواب دیا تو جوانا اور جوزف دونوں کے منہ بھی نفرت سے بگڑ گئے۔ ماسٹر، آپ اسے میرے حوالے کر دیں، میں اسے بتاؤں گا کہ قوبہ خانہ کیا ہوتا ہے، جوانا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے اس سے معلومات حاصل ہو جائیں، پھر میں سوچوں گا کہ ان لوگوں کو کس قسم کی سزا دی جائے، عمران نے اس قدر غصے میں کہا کہ ساتھ بیٹھے ہوئے ٹائیگر کے جسم میں سردی کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ اسے ہوش میں لے آؤں ماسٹر؟ جوانا نے کہا۔ ہاں، لیکن خیال رکھنا ابھی میں نے اس سے بہت کچھ پوچھنا ہے، عمران نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے ایک ہاتھ سے جانی کا منہ اور ناک بند کر دیے۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے، جوانا نے ہاتھ واپس ہٹایا اور پھر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جانی کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں اور ساتھ ہی اس کے منہ سے بے اختیار کراہ سے نکل گئی۔ عمران خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں تک تو جانی لاشعوری کیفیت میں رہا، پھر جیسے ہی اس کا بیدار ہوا اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے راڈز میں جکڑے جانے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ حیرت بھری نظروں سے بلیک روم کو اور سامنے بیٹھے ہوئے عمران اور ٹائیگر کے عقب اور ساتھ کھڑے ہوئے دیہوکل جوزف اور جوانا کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ایسے انہیں دیکھ رہا تھا جیسے اچانک وہ اپنی دنیا سے نکل کر کسی اور سیارے میں پہنچ گیا ہو۔ تمہارا نام جانی ہے؟ عمران نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، مگر یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ میں تو اپنے کمرے میں تھا۔ پھر جانی نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ ابھی تک اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس ماحول سے ایڈجسٹ نہ کر پا رہا تھا۔ تمہارا تعلق ناگی گروپ سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں تو ناگی ہوٹل کا مینیجر ہوں، البتہ ہوٹل کے مالک کا نام ناگی ضرور ہے، جانی نے اس بار قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہوٹل کے علاوہ تمہارا مالک ناگی اور کیا کرتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا کاروبار ہے لکڑی کا، وہ ملک کے شمالی علاقوں سے لکڑیاں خریدتا ہے اور پھر اندرون ملک اور بیرون ملک بھجواتا ہے، جانی نے جواب دیا۔ لکڑیاں یا لڑکیاں؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا تو جانی بے اختیار چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور الجھن کے تاثرات نمودار ہوئے، لیکن دوسرے لمحے وہ سنبھل گیا۔ لڑکیاں نہیں جناب، لکڑیاں۔ لڑکیوں کا کاروبار بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو جرم ہے، جانی نے جواب دیا۔ اب وہ واقعی ہر لحاظ سے سنبھلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ناگی کا کاروباری دفتر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ چل پھر کر کام کرتا ہے، کوئی دفتر نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے دفتر بناؤ تو پھر ٹیکس لینے والے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جبکہ اس طرح بغیر کوئی ٹیکس دیے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے، جانی نے اس بار مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اگر ناگی سے فوری طور پر ملنا ہو تو کہاں ملا جا سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بادشاہ آدمی ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، اس لیے کچھ نہیں پتا کہ کب کہاں ہوگا، البتہ وہ دارالحکومت میں ہو تو پھر ہوٹل آ جاتا ہے، جانی نے جواب دیا۔ جوانا، عمران نے سائٹ پر کھڑے ہوئے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے چونک کر کہا۔ جانی کی ایک آنکھ نکال دو، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے جواب دیا، تیزی سے جانی کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا
کیا مطلب؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ جانی نے حیرت بھرے لہجے میں کچھ کہنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فقرہ مکمل کرتا، جوانا کی سیدھی انگلی کسی نیزے کی طرح اس کی دائیں آنکھ میں گھستی چلی گئی اور کمرہ جانی کے حلق سے نکلنے والے انتہائی بھیانک چیخ سے گونج اٹھا۔ جوانا نے انگلی واپس کھینچی اور پھر اسے جانی کے لباس سے ہی صاف کرنے لگا، جبکہ جانی مسلسل چیخیں مارنے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر اس طرح سر مار رہا تھا جیسے اس کی گردن نے اس کے سر کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا ہو، اور پھر اس کی آواز گھٹ گئی اور سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کی ضائع شدہ آنکھ سے خون اور مواد نکل کر اس کے گال سے ہو کر اس کے لباس پر گر رہا تھا۔ اس کے سر اور چہرے پر پانی ڈالو، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا، اور جوانا خاموشی سے مڑا اور ایک طرف دیوار میں نصب الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں سے پانی کی بھری ہوئی بوتل نکالی اور واپس بے ہوش جانی کی طرف مڑا، اور پھر اس نے بوتل میں موجود آدھا پانی اس کے سر اور آنکھ پر ڈالا تو جانی ایک بار پھر چیخ مار کر ہوش میں آ گیا، اور ایک بار پھر اس نے پینڈولم کی طرح دائیں بائیں سر مارنا شروع کر دیا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح مسخ ہو رہا تھا۔ جوانا نے ایک ہاتھ سے اس کا سر پکڑا اور بوتل اس کے منہ سے لگا دی۔ جانی اس طرح پانی پینے لگا جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے۔ جب کچھ پانی اس کے حلق سے اتر گیا تو جوانا نے بوتل ہٹائی اور باقی ماندہ پانی بھی اس کے چہرے اور زخمی آنکھ پر انڈیل دیا۔ پھر خالی بوتل پکڑے وہ واپس مڑا اور اس نے بوتل ایک طرف پڑی ہوئی ٹوکری میں اچھال دی۔ جانی کی چیخیں تو بند ہو گئی تھی، لیکن مسلسل کراہ رہا تھا۔ اس کے باقی بچ جانے والی اکلوتی آنکھ تکلیف شدت سے سرخ پڑ گئی تھی اور چہرے پر انتہائی خوف کے تاثرات آئے تھے۔ وہ اب اس طرح عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا جیسے بچے کسی خوفناک بلا کو انتہائی سہمے ہوئے انداز میں دیکھتے ہیں۔ تم نے نتیجہ دیکھ لیا جھوٹ بولنے کا، اور ابھی تمہاری دوسری آنکھ سلامت ہے۔ جسم کی تمام ہڈیاں بھی سلامت ہیں جو ایک ایک کر کے توڑی جا سکتی ہیں، اور پھر تمہارا انج منج جسم جب ناگی ہوٹل کے سامنے فٹ پاتھ پر پڑا ہوگا اور مکھیاں تم پر بھن بھنا رہی ہوں گی تو میں دیکھوں گا کہ تمہارا مالک ناگی جس کی خاطر تم جھوٹ بول رہے ہو تمہاری کس طرح مدد کرتا ہے۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہارا تعلق پولیس سے ہے؟ کون ہو تم؟ جانی نے اس بار انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا، تم مجھے فی الحال موت کا فرشتہ سمجھ سکتے ہو، اور یہ بھی سن لو کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہارے سوالوں کا جواب دیتا پھروں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا مالک ناگی اور اس کا گروپ نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر کے فروخت کرنے کا دھندا کرتا ہے، اور تم نے تاجو کو اس کی رہائش گاہ پر اس لیے گولی مار کر ہلاک کر دیا کہ کل رات ایک لڑکی اس کے ہاتھ سے نکل بھاگی تھی، اور تمہارا مالک ناگی اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا تھا۔ بولو، جواب دو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں معلوم، خدا کی قسم میں بے گناہ ہوں، میرا تعلق صرف ہوٹل سے ہے، مجھے ان باتوں کا کوئی علم نہیں۔ جانی نے گھگیاتے ہوئے لہجے میں کہا، جوانا۔ عمران نے ایک بار پھر سائڈ پر کھڑے ہوئے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، یس ماسٹر۔ جوانا نے جواب دیا، اس کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں توڑ دو۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، یس ماسٹر۔ جوانا نے کہا اور ایک بار پھر جانی کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، بتاتا ہوں، رک جاؤ، خدا کے لیے رک جاؤ، میں سب کچھ بتاتا ہوں، رک جاؤ۔ جانی نے یکلخت ہذیانی انداز میں چیخنا شروع کر دیا، اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ، جیسے ہی اس کی زبان رکے تمہارا ہاتھ حرکت میں آ جانا چاہیے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، یس ماسٹر۔ جوانا نے کہا اور جانی کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ واقعی یہ دھندا کرتا ہے، لیکن آرڈر ملنے پر ویسے نہیں۔ استاد بجلی نے 5 دانوں کی سپلائی کا آرڈر دیا تھا، لیکن ایک دانہ تاجو کی کار اچانک خراب ہو جانے پر بھاگ نکلا، جس پر استاد بے حد ناراض ہوا، کیونکہ استاد بجلی نے اسے کہہ دیا ہے کہ آئندہ اسے کوئی آرڈر نہیں دے گا۔ وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا، اس لیے اس نے غصے میں آ کر تاجو کو گولی مار دی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، جانی نے تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔ یہ استاد بجلی کون ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ کسی سرحدی علاقے کا رہنے والا ہے، اس کا یہی دھندا ہے، میں نے بھی صرف اس کا نام سنا ہے۔ وہ کبھی ہوٹل میں نہیں آیا، صرف اس کا فون آتا ہے اور بس۔ سنا ہے اس کے تعلقات بہت بڑے بڑے لوگوں سے ہیں۔ جانی نے جواب دیا۔ ناگی کہاں ہے اب؟ عمران نے پوچھا۔ وہ شراب کے دھندے کے سلسلے میں کافرستان گیا ہوا ہے، 1-2 روز میں آئے گا، جانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا رقم لیتا ہے وہ لڑکیوں کی؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، یہ استاد کا اپنا دھندا ہے، میں اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا۔ وہ بے حد ہت چٹ اور بے رحم ہے، آدمی کو اس طرح مار دیتا ہے جیسے کسی کیڑے کو کچل دیا جاتا ہے، جانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تاجو کے علاوہ اور کون کون اس دھندے میں اس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ 10-12 آدمی ہیں، دہاڑی دار ہیں، دانہ لے آتے ہیں اور مال لے جاتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون ہیں، جانی نے کہا۔ لڑکیوں کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔
شہر سے باہر کوئی اڈا ہے، میں کبھی وہاں نہیں گیا، جانی نے جواب دیا۔ تاجو کے علاوہ اور کسی کا نام بتاؤ، لیکن یاد رکھنا اگر غلط نام بتایا تو ایک ایک ریشہ علیحدہ کرا دوں گا، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ او سب سے مشہور استاد کرمو ہے، گول باغ کا استاد کرمو، وہ سب سے اچھے دانے لے کر آتا ہے، 4 دانے بھی اسی نے لا کر دیے تھے، جبکہ تاجو کے ذمے صرف 1 دانہ تھا، وہ بھی بھاگ گیا، جانی نے جواب دیا۔ گول باغ میں کہاں ہے اس کا اڈا؟ عمران نے پوچھا۔ گول باغ میں اس کا جوا خانہ ہے، بہت مشہور دادا ہے، وہ وہاں کا، سب اسے اچھی طرح جانتے ہیں، جانی نے جواب دیا۔ ٹائیگر، جوانا کو ساتھ لے جاؤ اور استاد کرمو کو اٹھا لاؤ، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جوزف، اسے ایک گولی مار دو، عمران نے کرسی سے اٹھ کر جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جانی نے چیخنا اور رونا شروع کر دیا، لیکن اسی لمحے دھماکوں کے ساتھ جانی کی چیخیں کمرے میں گونج اٹھیں۔ عمران بغیر قدم رکے بلیک روم سے باہر آیا اور پھر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جدھر فون موجود تھا۔ عمران نے کمرے میں داخل ہو کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، صدیقی بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی صدیقی کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں صدیقی، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ عمران صاحب، میں ابھی آپ کو ہی کال کرنے کے لیے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ آپ نے کال کر دی۔ مجھے ابھی چوہان نے فون کر کے بتایا ہے کہ آپ لڑکیوں کی اغوا کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے ٹائیگر کے ذریعے کسی آدمی کو اغوا کر کے رانا ہاؤس منگوایا ہے، صدیقی نے کہا۔ ہاں، اور میں نے اس لیے تمہیں فون کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اس سلسلے میں کافی دنوں سے کام کر رہے ہو۔ کیا پوزیشن ہے؟ کوئی مین پارٹی سامنے آئی ہے؟ عمران نے کہا۔ مین پارٹی تو ابھی تک سامنے نہیں آئی، البتہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ 19 لڑکیوں کے ایک گروپ کو کل رات جزیرہ کانچی پورم میں پہنچا دیا گیا ہے۔ میں اب سوچ رہا تھا کہ ساتھیوں کو لے کر وہاں جاؤں اور پہلے ان لڑکیوں کو آزاد کراؤں کہ چوہان کا فون آ گیا، صدیقی نے کہا۔ جزیرہ کانچی پورم وہ کہاں ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ تقریباً 100 بحری میل کے فاصلے پر کافرستانی سمندری حدود کے اندر ایک کافی بڑا جزیرہ ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس گندے اور غلیظ بزنس کا وہ گڑھ ہے۔ اس جزیرے پر ایک کافرستانی پارٹی کا مستقل قبضہ ہے اور اس نے وہاں باقاعدہ مورچہ بندی کی ہوئی ہے اور پختہ جڑ بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں انہوں نے زیر زمین بڑے بڑے ہال بنائے ہوئے ہیں جہاں ان لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے، اور پھر مختلف ملکوں سے پارٹیاں مہینے میں ایک روز وہاں اکٹھی ہوتی ہیں اور وہاں سے ان لڑکیوں کو خرید کر لے جاتی ہیں۔ اس پارٹی کا نام، جس کا اس جزیرے پر قبضہ ہے، شیام سنگھ بتایا جاتا ہے، صدیقی نے کہا۔ لیکن کیا کافرستانی حکومت کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے اور ان کی بحریہ اس بارے میں کوئی اقدام نہیں کرتی؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ تو مجھے علم نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ شاید کافرستانی بحریہ کے اعلیٰ حکام اس شیام سنگھ نے خریدے ہوئے ہیں، اس لیے وہ لوگ اس طرح چشم پوشی اختیار کر لیتے ہوں گے، صدیقی نے جواب دیا۔ لیکن اگر اس جزیرے پر ایسے انتظامات ہیں جیسے تم بتا رہے ہو، اور پھر یہ ہے بھی کافرستانی حدود میں، تو پھر وہاں آسانی سے تو ریڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے تو باقاعدہ پلاننگ بنانی پڑے گی، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میرا خیال تھا عمران صاحب کہ میں 4 اسٹار سمیت پہلے کافرستان جاتا اور پھر وہاں سے کسی بھی بحری اسمگلر کی مدد سے اس اڈے پہ پہنچ کر وہاں کوئی کارروائی کرتا، کیونکہ جو کچھ مجھے معلوم ہوا ہے اس کے مطابق آج سے 4 روز بعد اس جزیرے پر لڑکیوں کی منڈی لگنی ہے، اور پھر وہاں موجود تمام لڑکیاں نہ جانے کہاں کہاں چلی جائیں، پھر انہیں برآمد کرنا ناممکن ہو جائے گا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو فوری ہو، صدیقی نے کہا۔ تم ایسا کرو کہ 4 اسٹارز کے ساتھ رانا ہاؤس آ جاؤ، میں چیف سے بات کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ جب چیف کو ان سارے حالات کا علم ہوگا تو وہ ہمیں یقیناً ناٹران اور اس کے ساتھیوں کی امداد حاصل کرنے کی اجازت دے دے گا، اور پھر ناٹران سے میں خود بات کر لوں گا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم 1 گھنٹے بعد پہنچ رہے ہیں، صدیقی نے جواب دیا تو عمران نے کرٹل دبا دیا اور پھر ہاتھ اٹھا کر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے دانش منزل کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایکسٹو، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں بلیک زیرو، عمران نے کہا۔ او عمران صاحب، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جب کوئی کیس نہ ہو تو آپ تو مجھے اور دانش منزل کو اس طرح بھول جاتے ہیں جیسے ہم دونوں کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو، بلیک زیرو نے اس بار اپنی اصل آواز میں بات کرتے ہوئے کہا۔
وہ ہمارے قومی شاعر کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ دل کے ساتھ ساتھ پاسبان عقل یعنی دانش کو لازمند رہنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی اس دل کو تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں پاسبان دانش منزل کو بھول کر دل کو تنہا چھوڑ دیتا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یعنی آج کل آپ دل کے معاملات میں مصروف ہیں؟ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، بس ایسا ہی سمجھ لو۔ ویسے اس وقت رانا ہاؤس سے بول رہا ہوں۔ کل رات ایک ایسے کیس سے اچانک واسطہ پڑ گیا ہے کہ جب اس کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم ہوئی ہیں تو یقین کرو میرے جسم کا رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے کس طرح اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھے پھر رہے ہیں اور اس ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ عمران نے کہا، اس کا لہجہ یکلق سنجیدہ اور سرد ہو گیا تھا۔ کیسا کیس عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے بھی شاید عمران کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ عمران نے مختصر طور پر رات گئے ایک لڑکی کے فلیٹ پر آمد سے لے کر اب تک کے تمام حالات اسے بتا دیے۔ اوہ ویری بیڈ، یہ تو انتہائی ظلم ہے، حد درجہ سنگین ترین جرم ہے۔ یہ ہمارے ملک کی پولیس اور دوسری ایجنسیاں کیا کرتی رہتی ہیں؟ معاف کیجئے، یہ آپ کے ڈیڈی کی سینٹرل انٹیلیجنس بیورو، یہ ان کا کام ہے۔ بلیک زیرو نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اس ایجنسی کو حکومتی معاملات سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ پولیس کا حال تو تم خود جانتے ہو۔ بہرحال یہ کیس 4 سٹارز نے لے لیا ہے۔ صدیقی اس سلسلے میں کئی دنوں سے کام کر رہا ہے اور اس سے ابھی میری بات ہوئی ہے۔ اس نے انتہائی ہولناک انکشاف کیا ہے کہ کافرستانی سمندری حدود میں کوئی جزیرہ ہے جس کا نام کانچی پورم ہے، جہاں کسی شیام سنگھ کا قبضہ ہے اور وہاں مہینے میں ایک روز باقاعدہ منڈی لگتی ہے۔ ادھر ادھر سے اغوا شدہ لڑکیوں کو وہاں پر رکھا جاتا ہے اور پھر ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور جزیرے پر باقاعدہ مورچہ بندی کی گئی ہے اور باقاعدہ بنکر بنائے ہیں، اور آج سے 4 روز بعد وہاں منڈی لگے گی۔ پاکیشیا سے لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں، وہ بھی یقیناً وہیں پہنچائی گئی ہوں گی، اور میں سب لڑکیوں کو ہر صورت میں وہاں سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے عمران صاحب، یہ انتہائی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ شاگل سے بات کریں تو وہ خود چھاپا مار دے گا۔ بلیک زیرو نے کہا، میں اس کام کو کسی دوسرے پر نہیں چھوڑ سکتا۔ معمولی سی غفلت نہ جانے کتنی لڑکیوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دھکیل دے گی۔ میں خود وہاں کارروائی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے صدیقی اور ان کے ساتھیوں کو یہاں رانا ہاؤس بلایا ہے۔ تم ایسا کرو کہ نوٹران کو کال کر کے کہہ دو کہ وہ سرکاری طور پر اس کیس میں ہماری مدد کرے۔ میں بعد میں اسے خود فون کر لوں گا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی اسے کال کر کے کہہ دیتا ہوں۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، 4 سٹارز کے آنے پر میں رسمی طور پر تمہیں کال کر کے تم سے اس کیس کے سلسلے میں باقاعدہ درخواست کروں گا، خیال رکھنا۔ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی ارباب نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس؟ ارباب نے سپاٹ لہجے میں کہا، راحت بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی اور ارباب چونک پڑا، کیونکہ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے ہالی ووڈ کلب کے ویٹر عاشق علی کی بیٹی کی اغوا کے سلسلے میں راحت کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ اسے اس بارے میں معلومات مہیا کرے۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ ارباب نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ باس، اس لڑکی کے اغوا میں گول باغ کے ایک بدماش استاد کرمو کا ہاتھ ہے۔ اس نے لڑکی کو 3 دوسری لڑکیوں کے ساتھ ایک اور مقامی بدماش ناگی کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، اور ناگی نے ان لڑکیوں کا کہیں آگے سودا کر دیا ہے۔ ناگی ملک سے باہر گیا ہوا ہے اور اس معاملے میں وہ صرف اتنا ہی جانتا ہے، باقی اس کے آدمی بے خبر ہیں۔ راحت نے جواب دیا، لیکن اس کرمو سے تو معلومات حاصل کی جا سکتی ہے کہ آخر یہ لڑکیاں کہاں پہنچائی جاتی ہیں۔ ارباب نے کہا، جی ہاں، اس کا یہی دھندا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں کوشش کی تھی، لیکن ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اس کی خفیہ جوئے کے اڈے سے اسے جبراً اغوا کر لیا گیا ہے۔ جوئے خانے میں بے پناہ فائرنگ کی گئی ہے اور وہاں موجود ہر شخص کو گولی سے اڑا دیا گیا ہے۔ راحت نے جواب دیا، اوہ، کیا کسی اور پارٹی سے اس کا جھگڑا ہو گیا ہے؟ ارباب نے منہ بناتے ہوئے کہا، وہاں سے جو کچھ معلوم ہوا ہے اس کے مطابق اغوا کرنے والے اجنبی تھے، البتہ ان میں سے ایک آدمی کا جو حلیہ بتایا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یقیناً ڈائریکٹر جنرل سینٹرل انٹیلیجنس کے بیٹے علی عمران کا ساتھی تھا۔ راحت نے کہا تو ارباب بے اختیار اچھل پڑا۔ علی عمران کا ساتھی؟ مگر تم اسے کس طرح جانتے ہو؟ ارباب نے کہا، اب علی عمران سے تو واقف ہے نا سر؟ راحت نے چونک کر پوچھا، ہاں اچھی طرح، منشیات کے ایک کیس کے سلسلے میں ہم نے اکٹھے کام کیا ہے، اس کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے۔ ارباب نے کہا،
جی بالکل وہی. اس کے دو ساتھی ہیں, دونوں دیوہیکل حبشی ہیں. ایک کا نام جوزف اور دوسرے کا جوانا, اور وہ دونوں ایک قلعے عمارت میں رہتے ہیں جسے رانا ہاؤس کہا جاتا ہے, اور جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ جوانا کا تھا. راحت نے جواب دیا. لیکن عمران کا ایک عام بدماش سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ تو ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہاتھ نہیں ڈالتے. ارباب نے جواب دیتے ہوئے کہا, جناب اس سے پہلے منشیات کیس میں بھی انہوں نے کام کیا ہے 4 اسٹارز کے تحت. ہو سکتا ہے کہ جس پارٹی نے آپ کو ان معاملات کے لیے بک کیا ہے انہوں نے 4 اسٹارز تک بیٹس کی اطلاع دے دی ہو. راحت نے جواب دیا. لیکن تم نے اس سلسلے میں کوئی ٹھوس بات تو معلوم نہیں کی, اب میں پارٹی کو کیا جواب دوں؟ ارباب نے منہ بناتے ہوئے کہا. اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے راحت کو کال کرتے وقت یہی کہا تھا کہ اسے کسی پارٹی نے یہ کام دیا ہے. Like, comment, share, press the bell icon.